السلام علیکم ویورز، ہمارا یہ کلپس کا سیشن ہے. بہت بریلینٹ سوال اٹھایا ہے، نام تو میں نہیں جانتا. انہوں نے 2 تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک اس بچی کی ہے جس نے کہا تھا کہ پارٹی ہو رہی ہے یہ وہ، اور ایک بچے کی پتلا دبلا بچہ ہے، اینکیں پہنی ہوئی ہیں، چھوٹی عمر ہے ظاہر ہے. تو بات انہوں نے یہ کی ہے، ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم عجیب و غریب گفتگویں کرتے ہیں. میرا ایک بیوروکریٹ دوست بتا رہا تھا مجھے، دوست کیا ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح، کہ حسن بھائی جہاں بیٹھتے ہیں یا یہ بات ہوتی ہے کہ کہاں کون سی چیز کھانے کو اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ یہ اچھا ملتا ہے فلاں جگہ. دوسرا، خواتین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. تیسرا کہ کون آدمی کتنا مال بنا رہا ہے. یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ 19ویں گریڈ کا آفیسر ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے، سویٹ آدمی ہے. اس نے کہا 3 یہ موضوعات ہوتے ہیں جب یہ اس لیول کے سرکاری افسران بیٹھتے ہیں. تو جس قوم کا یہ حال ہو اس میں یہ سوال اٹھانا بنتا ہے. جس کسی نے بھی کہا ہے وہ لکھتے ہیں، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوگے کہ 17 سالہ محمد شہیر کو کوئی نہیں جانتا. حالانکہ یہ وہ نوجوان ہیں جس نے فزکس میں مقالہ لکھ کر مغربی سائنسدانوں کو حیران کر دیا. لیکن آدھا پاکستان اس خاتون کو جانتا ہے جس نے راتوں رات صرف پارٹی ہو رہی ہے کہہ کے شہرت حاصل کی. آپ قوم کی ترجیحات دیکھ لیں اور سوچیں کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر پا رہے. آپ جو کوئی بھی ہیں میرے بھائی، آپ کی بات 100% درست ہے، اور آپ کی طرح سوچنے والوں کی اکثریت ہو جائے اگر، اور لمبی چوڑی میں 2/3 میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، 51% لوگ اگر اس طرح سوچنا شروع ہو جائیں، اس ملک کا مستقبل سنور جائے گا، اس کا مقدر بدل جائے گا. لیکن مجھے بھی یہ دور دور تک ہوتا دکھائی نہیں دیتا. انسان اپنے موضوعات سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ نوحہ لکھا ہے، میرا خیال ہے 10-15 دن پہلے میکسیمم یا شاید ہفتہ 10 دن ہو، سارے اخباروں میں خبر چھپی کہ کوئٹہ سے ایک کرسچن بچی، میں اس وقت اس کا نام بھول رہا ہوں، اس نے ٹاپ کیا، اور اس بچی کے والد ڈرائیور تھے. اندازہ لگائیں. اور اب وہ بچی بطور اسسٹنٹ کمشنر اپنے کیریئر کا آغاز کرے گی. تو میں نے کالم میں یہ لکھا کہ اس سے زیادہ محروم کوئی بچہ کیا ہو سکتا ہے. ایک ڈرائیور باپ جو ہے وہ دعا دے سکتا ہے، وہ بنیادی ترین ضروریات زندگی اپنا پیٹ کاٹ کے پوری کر سکتا ہے. وہ اچھا سکول نہیں، مہنگا سکول نہیں دے سکتا، وہ ٹیوٹرز نہیں دے سکتا، وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکتا، اچھی خوراک نہیں دے سکتا، اچھا لباس نہیں دے سکتا، وہ آپ کو ہر قسم کی کتاب نہیں خرید کے دے سکتا. لیکن سلام ہے وہ اس پاکستان کی بیٹی کو. یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، دعائیں ہیں ساری. اس میں ایک سبق ہے کہ جو لوگ محرومیوں کی یا غربتوں کی آڑ میں ہتھیار پھینک دیتے ہیں وہ ہوتے ہی اس قابل ہیں. ایک عیسائی بچی، والد اس بچی کے ڈرائیور ہیں، اور وہ ٹاپ کرتی ہے، رہنے والی کہاں کی؟ کوئٹہ کی. اس کا مطلب یہ ہے اس بچی میں اتنی سکت تھی، اتنا شعور تھا، اتنا جذبہ تھا کہ اس نے پاکستانی نظام کے منحوس جبڑے سے اپنا حق چھین لیا. تو ظاہر ہے باقی تو آپ نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ وہ پارٹی ہو رہی ہے، یہ زبان زد عام تھا. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا یہ کلپ میں نہ دیکھتا تو مجھے بھی اس نوجوان کا اندازہ نہ ہوتا. اور کمال کی بات ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ مغربی سائنسدانوں کو حیران کر دیا. یہاں کے تو سائنسدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ حیران ہو سکیں. یاد رکھیں، انسانوں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق حیرت کا ہے.
یہ انسان ہے جو حیران ہوتا ہے. آپ انار کاٹتے ہو نا تو حواس گم ہو جاتے ہیں. بندہ سوچتا ہے ان موتی جیسے سرخ دانوں میں رس کس نے بھرا ہے، اور وہ جو ایک بنا ہوتا ہے وہ ایک عجیب سا، اس کے ایک ایک دانے کو کس نے سجایا ہے. بندہ انسان اپنے جسم کے بارے میں سوچتا ہے، نیند پاگل ہو جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے.